بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹ کے رہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ بیانیہ جو پاکستان 20 سال سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہماری پاک فوج خاص طور پہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہماری سویلین حکومتیں ان کے بیانیے کے مخالف جا کے ہمیشہ امریکہ کی گود میں بیٹھتی تھیں یا بھارت کا بیانیہ فارورڈ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ہماری ملٹری کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ 20 سال ہمیں ڈبل گیم کھیلنے کا تانا دیا گیا۔ 20 سال ہمیں کہا گیا کہ آپ کے اداروں نے امریکہ کے ساتھ پیسے لے کر دھوکہ کیا ہے۔ پاکستان کی ملٹری نے ہر ممکن کوشش کی امریکہ کو سمجھانے کی۔ جنرل کیانی امریکہ کو یہ سمجھاتے رہے آج سے 8-9 سال پہلے کہ یہ جو تم ایک فوج تیار کر رہے ہو، یہ فوج ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے گی اور تم اسے سنبھال نہیں سکو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ افغانستان کے مسئلوں کا حل نہیں ہے، الٹا یہ مسئلے بڑھ جائیں گے، الٹا وہاں سول وار ہوگی اس کی وجہ سے۔ ناظرین، پاکستان کا موقف کہ پاکستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردوں کی سیف ہیونز نہیں ہیں، پاکستان میں مہاجرین کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پاکستان اپنا موقف پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا میں شیطانیت کے لیے جو آپ کو ایک ملک نظر آتا ہے وہ ہے برطانیہ، یہ یاد رکھیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے مل کے یہ جو اجاڑے ہیں سارے عرب ملک، اور افغانستان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج ناظرین برطانیہ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کہتا ہے کہ پاکستان جینوئنلی سیریس ہے کہ وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر ہم یہ الزام لگائیں ان پر کہ کچھ لوگ، کچھ طالبان کے لیڈرز بھی پاکستان سے بھی آپریٹ کرتے رہے یا انہیں سیف ہیونز یہاں ملی ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارا بیانیہ جو ہماری فوج پچھلے 20 سال سے پیش کر رہی ہے نہیں تھرو ہو رہا تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں سے وہی بیانیہ جب ملک کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہی بیانیہ اپنایا، دنیا کے سامنے رکھا، اور میں آپ کو 3 سال میں کئی بار بتا چکا ہوں جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا سویلین وزیر اعظم کیا بات کر رہا ہے۔ لوگ آپ کی فوج پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آئی ایس آئی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی دھوکہ دیتی ہے سب کو۔ سی آئی اے، را اور ان سب نے ایسی کیمپین چلائی کہ دنیا میں آئی ایس آئی کا ایسا تشخص بنا دیا گیا کہ آئی ایس آئی دھوکہ دیتی۔ میں آپ کو ویڈیو سناتا ہوں، میرے ساتھ رہیں، جس میں ساری بات کی ہے جنرل نک کارٹر نے۔ لیکن آئی ایس آئی کے حوالے سے آرمی جتنی بھی کلیریفیکیشن دیتی تھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ عمران خان بینگ سم ون جس نے ملٹری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بک لکھی تو اس میں بھی شدید ملٹری ڈکٹیٹرز کو، جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، جب وہ وزیر اعظم اقتدار کی مسند پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان کے سرٹن مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آتے ہیں، اگر کوئی ڈیڈ باڈیز بھی آتی ہیں وہاں سے لوگوں کی تو اس کی وجہ ہم نہیں ہیں بلکہ یہاں پہ مہاجرین ہیں، اور مہاجرین کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور سوویت وار کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، آپ یہ ایگزیکٹ الفاظ برطانیہ کے آرمی چیف کے منہ سے میں آپ کو سنواتا ہوں۔ ان سے جو سوال کیا گیا وہ بھی آپ سنیں بی بی سی کے اوپر، اور جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی آپ سنیں۔ پہلے میں آپ 40 سیکنڈ کا ایک کلپ سناتا ہوں، پھر اس کا نیکسٹ پارٹ تھوڑا سا ڈسکس کر کے وہ آپ کے سامنے چلاتا ہوں۔ Many people now, experts, analysts, the Afghans themselves, continue to point the finger of blame at Pakistan. What's Pakistan's role and responsibility in all of this? Well, Pakistan, of course, has lived with this challenge for many years. I mean, ever since the Soviet Union invaded Afghanistan. And the reality, of course, is that they've got between 1.5 and 3 million Afghan refugees on their soil. And they have had for many, many years now. So from their perspective, they are absolutely invested in whatever the outcome is going to be. And certainly in my engagements with my Pakistani opposite number, General Bajwa, I'm in no doubt that he is very genuine when he says that he wants a stable and moderate Afghanistan on his northern border, because of course that will contribute to stability in Pakistan as well. یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ مہاجرین کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں، اور میں جو اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی جنرل باجوہ سے جو ملا ہوں، مجھے جنرل باجوہ بالکل جینون بندہ نظر آتا ہے، اور جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں جینونلی
کہ ہمیں افغانستان میں پیس کا فائدہ یعنی پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان جنرلی یہ چاہتا ہے سب سے زیادہ فائدہ ہی پاکستان کو ہوگا اس کا۔ برطانیہ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جینون بات کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 20 سالوں میں یہ بیان ایک بار بھی نہیں سنا۔ کیا مشرف پاکستان کے ساتھ آنےسٹ نہیں تھا؟ کیا جنرل کیانی پاکستان کے مفادات کے ساتھ آنےسٹ نہیں تھے؟ کیا راحیل شریف نہیں تھے؟ اس اسٹریٹجک معاملے میں یہ سارے ایک پیج پہ تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب امریکہ کو یہی سمجھا رہے تھے لیکن امریکہ نہیں مانا۔ اب وہ کیوں یہ مان رہے ہیں؟ کیونکہ ایک سویلین وزیر اعظم کی گواہی موجود ہے۔ وہ سویلین وزیر اعظم جو وزیر اعظم بننے سے پہلے شدید ناقد تھا ملٹری کا، وہ جب یہ بات کرتا ہے تو دنیا کو ماننی پڑتی ہے، دنیا کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس بار ہمیں پاکستان کی فوج دھوکہ نہیں دے رہی، اس بار ISI ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی، دنیا کو یہ ماننا پڑ گیا ہے۔ میں آپ کو اگلا پارٹ سناتا ہوں جس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان کے موقف کو پوری طرح سے مان لیا گیا ہے۔ And the intelligence that comes out that says that the Pakistanis have sanctuaries and have created a safe haven for much of the leadership of the Taliban, including the Haqqani network. Again, I think you have to always look at things from other people's perspectives, and one of the challenges the Pakistanis, of course, have is with so many Afghan refugees on their soil, which I think we would be very worried about if they heartlessly kicked them out. The reality is, of course, they're going to end up, aren't they, with all sorts of people in amongst those refugees. So it's quite challenging for them, I think, to be able to prevent that from happening. Now, the fact that they have built a fence now along the border and they are trying to control the movement back and forth across that border is, I would have thought, a step in the right direction. But it is a much more complicated problem. It's essentially a political problem that has to be solved. یہ ناظرین آپ نے سنا کہ پاکستان میں افغان ریفیوجیز ہیں 1.5 ملین سے 3 ملین تک۔ پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جو پاکستان بیانیہ بنا رہا ہے کہ ہم کیسے چھانٹی کریں، ہمیں کیسے پتا چلے کوئی اچھے لوگ بھی آ گئے ہیں برے لوگ بھی آ گئے ہیں۔ برطانیہ کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کہتا ہے کہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا اگر پاکستان ان کو کک آؤٹ کر دے اپنے ملک سے، اور پاکستان کے لیے یہ امپاسبل سچویشن ہے ایسے موقع پہ اس سے ڈیل کرنا۔ جو پاکستان کام کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس نے فینس لگا دیا، یعنی بارڈر پہ اپنے اس نے باڑ لگا دی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو آمد و رفت ہوگی وہ چیک رکھی جا سکے گا اس کے اوپر۔ یعنی برطانیہ امریکہ کا نمبر 1 ایلائی، اور یہ سمجھ لیں کہ امریکہ ہی بات کر رہا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ بات کرتا ہے، آرمی چیف سمجھ لیں آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی آشرواد سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا مان گئی ہے، کیونکہ یورپ نے تو اپنی کوئی لائن کبھی لی نہیں ہے۔ امریکہ نے جو کہہ دیا، جو برطانیہ نے کہہ دیا، وہ یورپ سارا اس لائن پہ چل پڑتا ہے۔ کبھی میں نے ان کے مخالف ان کو یورپ کو باقی نیٹو کنٹریز آ رہے اس میں سارے شامل ہیں کہ انہوں نے مخالف لائن لی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ 20 سال بعد ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جنونلی کہ یہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہے۔ آپ کو پہلے دھوکہ باز کہا جاتا تھا، آپ کو دہشت گرد کہا جاتا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلامو فوبیا میں اب کمی آئے گی۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا نام لے کے گالی دی جاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ پاکی ٹیررسٹ، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اب کمی آئے گی۔ دنیا ہمارے لیے امپروو ہوگی، یہی ہرے پاسپورٹ کی عزت ہے۔ جب آپ سیم پیج کا بیانیہ بناتے ہیں، ریاستی اداروں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ ISI اور آرمی ہمارے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ ریاست کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ریاست کا جو بیانیہ تھا، اور وزیراعظم عمران خان تو اس وقت بھی جب ملٹری بھی ہماری کنفیوز ہو جاتی تھی بیچ میں کبھی کبھی، تب بھی ایک ہی بیانیہ رکھے ہوئے تھے کہ کم از کم افغانستان کے مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بائیڈن نے کس بات کا اقرار کیا ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جو 20 سال کی امریکہ کی جنگ کا سارا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔